جس نے گھڑی بنائی ہوگی اس نے ٹائم کہاں سے دیکھا ہوگا؟ دنیا میں سب سے پہلے جس نے گندم اگائی اسے کیسے پتہ چلا کہ اس سے روٹی بن سکتی ہے؟ دنیا میں جس نے سب سے پہلا ٹی وی یا ریڈیو بنایا اس نے کون سا چینل ٹیون کیا؟ دنیا میں سب سے پہلی گاڑی جس نے بنائی اس نے پیٹرول کہاں سے بھروایا ہوگا؟ دنیا میں سب سے پہلا فون جس نے بنایا اس نے کس کو فون کیا ہوگا؟ اس طرح کی سوالات کی وجہ ایک گہرا ذہنی مغالطہ ہے جو کہ دنیا کو کسی ایک مستحکم آلات میں سمجھنا ہے جس میں اچانک ہی سے کچھ ہو جاتا ہے۔ دنیا کا یہ اصول نہیں۔ دنیا روز بدل رہی ہے، ایجادات بھی کسی تدریج سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ کسی اچانک رہنما ہو جانے والی بڑی تبدیلی یا حادثے کے پیچھے بھی ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک گھڑی کی تاریخ کا تعلق ہے اس بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہو ورلڈ انفو یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب ڈیجیٹل یا میکینیکل گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو معاشرہ اپنے آپ کو منظم کیسے کیا کرتا تھا؟ انسان ہمیشہ سے اس طریقے کو ڈھونڈتا آیا ہے۔ سادہ طریقے جن میں سے کئی اب بھی کہیں استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس کا تعلق سورج اور آسمان پر اس کی حرکت سے رہا ہے۔ قدیم تہذیبیں جیسے کہ بابل، چین، مصر اور ہندوستان زمانہ قدیم سے سورج کے روزانہ کے چکروں کو مختلف پیریڈ میں تقسیم کرتی آئی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ رہا کہ موسم کے حساب سے دن کی طوالت بدل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ کہ رات کو سورج آسمان سے غائب ہوتا ہے۔ مصریوں کو ہماری طرح وقت کی پیمائش کرنا تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصری ماہرین فلکیات نے 36 ستاروں کے سیٹ کا مشاہدہ کیا اور ان میں سے 18 کی جگہوں کی مختلف اوقات میں نشاندہی کر لی تاکہ جب سورج نہ ہو تو ان کی مدد سے وقت کی پیمائش کی جا سکے۔ ان میں سے 6 کو جٹپٹے کے وقت کے 3 گھنٹوں کے لیے جو رات کے دونوں اطراف میں ہے، اور باقی 12 سے تاریکی کے اوقات کو برابر کے حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ اس سسٹم کو مزید سادہ آج سے 3500 سال قبل کر لیا گیا اور صرف 12 ستاروں تک محدود کر دیا گیا۔ بابل میں 1 گھنٹے کی طوالت بدلتی رہتی تھی۔ 60 منٹ کا صرف ایکونکس کے وقت ہوتا تھا، یعنی اس وقت جب دن اور رات برابر ہوتے تھے۔ 60 کا ہندسہ اہل بابل کے لیے 60 اہمیت رکھتا تھا، اور اس بنیاد پر گنتی کا طریقہ انہوں نے سمیریوں سے لیا تھا۔ 60 بغیر کیلکولیٹر کے ریاضی کرنے کے لیے ایک دلچسپ عدد ہے، کیونکہ یہ 1 سے لے کر 6 تک ہر عدد پر آسانی سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ گھنٹے میں 60 منٹ کا تصور یہاں سے آیا۔ گھنٹے کی لمبائی کو یکساں بنانے کے لیے 2 صدی قبل مسیح میں یونانی ماہرین فلکیات نے طریقہ نکالا، لیکن اس کو مقبولیت صرف اس وقت ملی جب میکینیکل گھڑیاں متعارف ہوئی۔ اس وقت تک عام لوگ گھنٹے کو ویریبل لمبائی کا استعمال کرتے تھے۔ میکینیکل گھڑی بنانے کی ضرورت یورپ میں مسیح راہبوں کو پیش آئی تھی جو عبادت کے لیے اور روزانہ کی شیڈول کے لیے دن کی تقسیم ٹھیک ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے میکینیکل گھڑی جس کا ریکارڈ موجود ہے وہ یورپ میں 996 میں میگدے برگ میں بنی تھی۔ 14ویں صدی میں بڑی میکینیکل گھڑیاں یورپ کے گرجا گھروں میں لگنا شروع ہو گئی۔ ان میں سے سب سے پرانی گھڑی سالزبری کے کیتھیڈرل میں لگی ہے جو 1386 کی ہے۔ جدت آنے سے گھڑی کے چھوٹے پارٹس آنا شروع ہو گئے اور 15ویں صدی میں پہلی بار گھروں کے لیے گھڑی بننا شروع ہوئی۔ ذاتی استعمال کے لیے ٹائم پیس 16ویں صدی میں شروع ہوئے۔ ان گھڑیوں میں منٹ نہیں ہوا کرتے تھے اور گھنٹے کو منٹوں میں تقسیم کرنے کا آئیڈیا 17ویں صدی تک بھی زیادہ نہیں جانا جاتا تھا۔ تو پھر لوگ کاموں کا یا ملاقات کا وقت طے کیسے کیا کرتے تھے؟ خطی استوا کے قریب کے ممالک میں ایک طریقہ استعمال ہوتا تھا جس میں سورج کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا تھا کہ جب سورج یہاں ہوگا تو پھر یہ کام کیا جائے گا یا ملاقات ہوگی۔ لیکن زیادہ عام پریکٹس دھوپ گھڑی پر انحصار کرنا تھی۔ سادہ چڑی جو زمین میں گاڑی گئی ہو، یا میناروں کے سائے، یا خاص طور پر اسی کام کے لیے بنائے گئے ڈائل۔ وقت بتانے کے اس مقبول طریقے کی وجہ سے گھڑیوار اور مخالف گھڑیوار کے تصورات آئے۔ زمین اپنے محور پر ایک ڈائریکشن میں حرکت کرتی ہے۔ زیادہ تر تہذیبوں نے شمالی کرے میں جنم لیا ہے، اور زمین کی اس گردشی سمت کی وجہ سے یہ سایہ شمالی کرے میں جس سمت میں حرکت کرتا ہے
اس کا تعلق زمین کی گردش سے ہے۔ میکینیکل گھڑیوں بنانے والے دھوپ گھڑیوں کے عادی تھی، اس لیے ان کی سوئیاں بھی ویسے ہی حرکت کرتی ہوئی بنائی گئی تھی۔ اگر آسٹریلیا یا جنوبی افریقہ وغیرہ بڑی تہذیبوں کا گڑھ ہوتے تو گھڑی میں سوئیاں کے چکر الٹ ہوتے۔ قدیم تہذیبوں کے پاس وقت رکھنے کے کئی اور طریقے بھی تھے، مثال کے طور پر پانی کی گھڑیاں یا 15ویں صدی قبل مسیح سے استعمال ہونے والی ریت کی گھڑیاں۔ ان گھڑیوں کی زیادہ ایکوریسی نہیں تھی اور شمالی یا جنوبی جانب زیادہ لیٹیچیوڈ پر سورج کا سایہ کچھ زیادہ پیدامن نہیں رہتا تھا۔ اسکینڈینیون نے دن کے نشان ایجاد کیے۔ یہ ایک سسٹم تھا جس میں افق کے 8 حصے کیے گئے۔ سورج جس کے زیادہ قریب ہوتا تھا اس سے وقت کا تعین ہوتا۔ صبح اٹھنے کے لیے بھی ہمارے آباء و اجداد نے کئی طریقوں کی ایجاد کی ہے۔ ایک سادہ طریقہ یہ تھا کہ رات کو پانی پی کر سویا جاتا۔ ایک اور طریقہ دیہی علاقوں میں مرغی کے بانگ سے تھا۔ گرجوں میں یا دوسری عوامی مقامات پر نصف گھنٹیاں یہ اعلان تھے کہ اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے۔ جب 18ویں صدی میں فیکٹری اور صنعت متعارف ہوئی تو فیکٹری کی سیٹی اٹھانے کا کام کرتی تھی۔ اس کے بعد لوگ آئے جن کو نوکرز آپ کہا جاتا تھا، جن کا کام لمبے ڈنڈے لے کر گلیوں میں پھرنا اور لوگوں کی کھڑکیاں اور دروازے بجا کر ان کو اٹھانا ہوتا تھا۔ اس کے بعد الارم کلاک آ گئے۔ مرغی کی بانگ، گلی گلی پھرنے والے کے ڈنڈے اور فیکٹری کی سیٹیوں کی جگہ انہوں نے لے لی اور آپ اب اپنی مرضی کے ٹھیک ٹھیک وقت کا الارم لگا کر اٹھ سکتے ہیں۔ گہری نیند یا مزیدار خواب کے بیچ میں اس کا بجنا خوشگوار تو نہیں، لیکن دن بھی تو شروع کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا گھڑی کی تاریخ کہ گھڑی کا ٹائم کیسے سیٹ کیا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیوز میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔